ہوتا ہے. آج کل سرمایہ دار کے گھر میں پروان چڑھنے والا بیٹا زانی ہوتا ہے, فحاشیات اور بے حیائی میں اپنے شب و روز گزارتا ہے. لیکن واہ میرے مخدوم سمنا, حضرات کیا وجہ ہے؟ ایک دو نہیں 6 صدیاں گزر گئی, لیکن آج ہورا حجرہ سونا پور کی زمین پر ان کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے. ان کی بارگاہ میں آپ محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. ابھی 7 سال کی عمر ہے. تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہم بچوں کو لہو لیب کھیل تماشے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی کھیلنے کی عمر ہے, لیکن مخدوم پاک 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن کر زمانے کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اور صرف حافظ قرآن نہیں, اور 2-4 سال 5 سال کی مدت میں نہیں, صرف 1 سال کے زمانے میں حفظ قرآن, اور وہ بھی ساتوں قراتوں کے ساتھ سرکار مخدوم سمنا نے قرآن کو حفظ فرما لیا ہے, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. حضرات آپ ذرا اندازہ لگائیں, آپ کے بچے 7 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں, 8 سال کی عمر میں آپ کے بچوں کا حال کیا ہوتا ہے. مخدوم پاک حافظ قرآن بن گئے, اور جو ہی بلوغیت کی عمر کو پہنچے ہیں, جو ہی سن بلوغیت کے قریب آپ پہنچے ہیں, 14 سال کی عمر ہے, اور تمام علوم نقلیہ عقلیہ سے آپ کو فراغت مل جاتی ہے. علم قرآن آپ نے پڑھ لیا, علم حدیث آپ نے پڑھ لیا, علم تفسیر آپ نے پڑھ لیا. حضرات جو بھی علوم زمانے میں ہوتے ہیں, چاہے وہ فصاحت ہو, چاہے وہ بلاغت ہو, چاہے وہ منطق ہو, چاہے وہ نحو ہو, چاہے وہ صرف ہو, سرکار مخدوم سمنا نے صرف 14 سال کی عمر میں اس زمانے کے رائج سارے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا. حضرات ابھی 14 سال کا عرصہ گزرا ہے, تاریخ ہمیں بتا رہی ہے 15 سال کی عمر میں آپ پہنچے ہیں, والد بزرگوار کا انتقال ہو جاتا ہے. 15 سال کی عمر میں سمنان کے تخت و تاج پر آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, 15 سال کی عمر ہے اور سمنان کے حکمراں بن کر بیٹھے ہیں, مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں, تاج شاہی سجا کر بیٹھے ہیں. لیکن حضرات تاج شاہی ایک طرف ہے, ایک طرف انداز یہ ہے جو درویشوں کا انداز ہوتا ہے, جو مصطفیٰ کے فقیروں کا انداز ہوتا ہے, جو مصطفیٰ والوں کا طریقہ ہوتا ہے. 15 سال کی عمر ہے جب ایک پڑھا لکھا عالم فاضل, اپنے وقت کا محقق, اپنے وقت کا محدث, اپنے وقت کا فقیہ, اپنے وقت کا عالم ظاہر, وہ باطن مسجد اقتدار پہ بیٹھتا ہے. بیٹھنے کے بعد دنیا کی فکر نہیں کرتا, دین کی فکر کر رہا ہے, دین کی اشاعت کر رہا ہے, دین کی تبلیغ کر رہا ہے. مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں, خانقاہیں بنائی جا رہی ہے, جامعات بنائے جا رہے ہیں. آپ کے والد بزرگوار نے بہت سے مدرسے بنوائے تھے. حضرات آپ جانتے ہیں سرکار مخدوم سمنا نے اپنے زمانے میں یہ ترقی کر کے دکھایا, یہ انقلاب اور یہ عظیم پیشکش آپ نے فرمائی کہ اپنے زمانے کے علماء, اپنے زمانے کے مشائخ, اپنے زمانے کے طلبہ کو آپ نے باضابطہ وظائف سے جاری فرمائے, نذرانے دیے, تاکہ علماء محتاج نہ ہو, مفلسے کے شکار نہ ہو. کیا سمجھ میں آیا؟ علماء کو نذرانہ دینا, وظیفے دینا, علماء کی خدمت کرنا, یہ مخدوم پاک کا طریقہ ہے. یہ شاہ سمنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سمنا, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور یاد رکھیں صرف مسند اقتدار پہ نہیں بیٹھے ہیں, اس زمانے میں بھی 1 سال میں, ایک زمانے میں 70 حافظوں نے آپ سے استفادہ فرمایا ہے. 70 ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے قرأت سبا کے ساتھ حفظ مکمل فرمایا. مطلب یہ ہے کہ میدان تدریس کے بھی شہسوار ہے, تدریس کے بساط کو بچھائے ہوئے ہیں, تدریس کے درسگاہ لگائے ہوئے ہیں. حضرات یہ شاہ سمنا کی ذات ہے. 15 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک 10 سالوں میں فلاحی کام, رفائی کام, دینی
फरीजा, इस्लामी इस्लाही फरीजा आप अंजाम देते रहे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जाहिर हुए, उन्होंने कहा ए मखदूम सिमना, आपको सिमनान के तख्तो ताज के लिए आपके रब ने नहीं पैदा किया है, एक मुख्तसर से खित्ते का आप हाकिम बनकर रह जाएं, इसलिए नहीं पैदा किया है। परवरदिगार ने आपको सल्तनत के लिए, जाहिरी सल्तनत के लिए पैदा नहीं किया है। आपकी किस्मत और आपके मुकद्दर में, आपके नसीबे में परवरदिगार आलम ने जमीन के ऊपर की भी सल्तनत रखी है, जमीन के नीचे की भी सल्तनत रखी है। हजरत खिज़्र ने रहनुमाई फरमाई है और सिमनान के तख्त ताज को छोड़कर, जरा देखें, हुकूमत को छोड़कर, दौलत को छोड़कर, माल को छोड़कर, सरमाया को छोड़कर आज हमारा हाल क्या है? हम थोड़ी थोड़ी दौलत के लिए अपना सौदा कर बैठते हैं। एक चाय में मोमिन बिकता हुआ नजर आता है, एक पान के बदले में इंसान अपने ईमान का सौदा कर बैठता है। याद रखो मुसलमानों, तुम बेगैरत न हो, तुम्हारे अंदर परवरदिगार आलम ने तुम्हें जिस नीमत से नवाजा है वो ईमान है। याद रखो, ये सारी कायनात मिलकर भी तुम्हारे ईमान की कीमत नहीं बनने के काबिल है। ये सारी दुनिया तुम्हारे ईमान की कीमत नहीं बन सकती है। हजरत मखदूम सिमरा ने हुकूमत को, सल्तनत को ठोकर मारा। उस जमाने में जब सवारियां नहीं थी, जराए इबलाग नहीं थे, आज तो हवाई जहाज है, आज तो प्यारे ट्रेनों की सर्विस है, आज तो आदमी घंटों का सफर मिनटों में तय करता है। लेकिन वाह मेरे मखदूम सिमरा, आपका जवाब नहीं है। सिमनान के तख्तो ताज को छोड़कर हिंद की तरफ रवाना हो रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं। उधर हजरत खिज़्र ने रहनुमाई फरमाई, भारत जाओ, और इधर भारत में उस जमाने के सबसे बड़े मर्दे कलंदर हजरत मखदूमुल आलम सैयदना अलाउल हक पंडवी से कहा गया कि एक यार से मिलने आ रहा है, एक चहीता आपके दरबार में आ रहा है, एक मुरीद आपका मुराद बनकर आ रहा है। हजरात जरा आप देखें, यहाँ 70 मरतबे ये बिशारत दी गई, 70 मरतबे ये खुशखबरी सुनाई गई। हजरत मखदूम सिमरा मुख्तलिफ खानकाहों से होते हुए, आस्थानों से होते हुए, मज़ारात से गुजरते हुए, बुजुर्गों की मुलाकात का शरफ हासिल करते हुए भारत की जमीन की तरफ आ रहे हैं, कशा कशा आ रहे हैं। और प्यारे दिल में इश्तियाक है, दिल में इस्तिराब है कि अब मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी होगी। चलते चलते हजरत सैयदना जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहां गश्त की खानकाह में पहुंचे, जो सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने कुछ तबरुकात इनायत फरमाए। क्या समझ में आया? सबसे पहले इधर के सफर में सरजमीन ओश की खानकाह मखदूम जहानिया जहां गश्त, जो सिलसिले कादरिया के अजीम बुजुर्ग थे, वहां से मखदूम पाक ने कादरी फैसान लिया है। और हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने रहनुमाई करते हुए फरमाया, आपके मुर्शिद मुंतजिर है, मेरे भाई मुंतजिर है, हजरत अलाउल हक पंडवी आपका इंतजार कर रहे हैं, चले जाइए। हजरत मखदूम सिमना तशरीफ ला रहे हैं। आप बिहारी है ना, आप खुश नसीब है, बिहार की जमीन पे जो ही आपने कदम रखा है। हजरात जिस दिन आप बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार शरीफ के गर्दो नवाह में आप वारिद हुए हैं, हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमुल मुल्क हजरत सैयदना शरफुद्दीन याह्या मनेरी का उसी दिन इंतकाल होता है। इंतकाल से पहले आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा। मुझे एक सहीहुन नसब सैयद की खुशबू मिल रही है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो सहीहुन नसब सैयद होगा, जो मखदूम अशरफ के नाम से जाना जाएगा। हजरत मखदूम बिहार आप जानते हैं ये कौन है? ये 2600 किताबों के मुसन्निफ है, ये अजीम सूफी है, ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक जमाना बेहिज्जा के जंगलों में गुजार कर अपने रब की
کی عبادت فرمائی ہے, اپنے رب کی بندگی فرمائی ہے. حضرات مخدوم بہار نے وصیت فرمائی. مریدین انتقال کے بعد شہر کے باہر جا کر دیکھنے لگے آنے والا کہاں آ رہا ہے. مریدین کو کہیں سے گرد و غبار اڑتے ہوئے دکھتا تو یہ وہاں پہنچ جاتے. انہوں نے دیکھا ایک آنے والا آ رہا ہے, بڑے سادے لباس ملبوس ہے. اللہ اکبر, کیا شاہی لباس اور کہاں سادہ لباس. قریب آیا, آ کر کہنے لگا. حضرات وہ لوگ کہنے لگے جب سرکار مخدوم پاک قریب آئے, کہا آپ صحیح النسب سید ہے, آپ کا نام محمد اشرف ہے. حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں ہاں میرا نام اشرف ہے. حضرت مخدوم سمنا بہار شریف کی خانقاہ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد آپ نے جنازے کی نماز ادا فرمائی ہے, آپ نے جنازہ فرمایا ہے, آپ نے امامت فرمائی ہے. آپ کی اقتداء میں ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. حضرت مخدوم سمنا کے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہیں مجھے یہی تو نہیں بھیجا جا رہا تھا, کہیں میرا مرشد ہی تو دنیا سے نہیں چلا گیا. حضرت مخدوم بہار نے اپنی قبر سے رہنمائی فرمائی, تصرف کرتے ہوئے فرمایا اے اشرف جہانگیر نہیں وہ میرا بھائی علاء الحق پنڈوی ابھی زندہ ہے, بقید حیات ہے. حضرت مخدوم سمنا نے جنازہ پڑھانے کے بعد وہاں قیام فرمایا. قبر کے پاس حاضر رہ کر آپ نے اوراد و وظائف پڑھے. حضرت سرکار مخدوم بہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی. تدفین کے بعد لوگوں نے دیکھا آپ کا ایک ہاتھ اپنی قبر سے باہر نکل آیا ہے. کہاں نکل آیا ہے؟ اپنی قبر سے باہر نکل آیا ہے. حضرات لوگ پریشان ہے, ہاتھ اندر جانے کو نہیں ہے, یہ دستے پاک قبر سے کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حضور پہنچے. پہنچ کر لوگوں نے عرض کیا حضور آپ ہی بتائیں معاملہ کیا ہے کہ بار بار سرکار کا مقدس ہاتھ اپنی قبر سے باہر آ جا رہا ہے. حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں مردانے غیب سے ایک کلاه مبارکہ, ایک ٹوپی حضرت مخدوم بہار کو ملی تھی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری تدفین کے وقت وہ ٹوپی میری قبر میں رکھ دی جائے. تم لوگوں نے نہیں رکھی, اس لیے وہ اپنی ٹوپی کا مطالبہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ والے مرتے نہیں ہیں, زندہ ہوتے ہیں. جب ولی زندہ تو نبی کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ ان کی شان تو یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا, نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مخدوم بہار نے دست پاک باہر نکال کر بتا دیا میں مرا نہیں ہوں, زندہ ہوں. محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور اللہ اکبر بولیے یا رسول اللہ. حضرت مخدوم بہار نے عالم رویا میں یا پھر ظاہر میں انتقال کے بعد بہت سے اولیاء انتقال کے بعد بھی ظاہری جسم کے ساتھ ملاقات کیا کرتے ہیں. انہوں نے مخدوم سمنا سے فرمایا میرا خرقہ جو ہے جو وہ پہنتے ہیں, جو ان کی سجادگی کے وقت انہیں پہنایا جاتا ہے, فرماتے ہیں وہ تم اپنے آپ میں اس میں ملبوس ہو جانا, وہ میں تمہیں عنایت کر رہا ہوں. حضرت مخدوم سمنا خانقاہ معظم بہار شریف سے جب واپس ہونے لگے آپ نے خرقہ کا مطالبہ فرمایا کہ مخدوم بہار نے فرمایا ہے ان کا خرقہ مجھے دیا جائے, وہ میری امانت ہے. انہوں نے میرے حوالے فرمایا ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلو علیہ وآلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں وہ میرے حوالے کیا جائے. مریدین آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں, ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں. حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں کہ خرقہ شریف نکالو اور نکالنے کے بعد قبر مخدوم بہار کے اوپر رکھ دو, یعنی جن سے وہ خرقہ اڑ جائے انہیں ہی ملے گا. خرقہ کو قبر کے اوپر رکھ دیا گیا. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ مریدین میں سے ہر ایک نے کوشش کی. حضرات ایسا لگتا تھا کوئی پہاڑ جیسا وزنی سامان
सामान है। लोग उठाने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन जो ही मखदूमे सिमना ने मखदूमे बिहार की कब्र के पास जाकर खिरका को हाथ लगाया है, वो खिरका इनके आगोश में ऐसे ही आ गया है जैसे फूल इनके आगोश में आ गया हो। क्या समझ में आया? मखदूमे बिहार का भी जवाब नहीं है और मखदूमे सिमला का भी जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है बात? तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह कर बोलिए वाह, या वाह, रसूल अल्लाह। वो खिरका लिया और सुए पंडुआ चल पड़े। पंडुआ के करीब अभी 4 कोस की दूरी पर हैं हजरत मखदूमुल आलम अलाउल हक पंडवी। नमाज़े चाश पर पढ़कर आराम फरमा रहे हैं। अचानक आपके अंदर बेचैनी छाई, आपकी आंखें खुली और आप बेचैन से दिखने लगे। मुरीदीन करीब हुए, करीब होकर पूछने लगे सरकार ये बेचैनी की कैफियत क्यों? आप फरमाते हैं कि इस बेचैनी की वजह यह है कि मुझे यार की खुशबू आ रही है। किनकी खुशबू आ रही है? मुझे यार की खुशबू आ रही है। सिमनान के ताजदार की आमद हो रही है। अब मुरीद नहीं मुराद की आमद हो रही है। मखदूमुल आलम सैयदना अलाउल हक पंडवी ने मुरीदीन को लिया। 4 कोस के मसकी मसाफत तय करके मखदूमे सिमना का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। हज़रात ये मखदूमे सिमना की जात है, ये उनकी शख्सियत है। और पीरो मुर्शिद का यह हाल था, उनकी बारगाह के अदब का यह हाल था। 12 साल तक पंडुआ शरीफ की जमीन पर आपने उसके अहाते में बोलो बरास तक नहीं फरमाया। मतलब यह है कि क़ज़ाए हाजत के लिए आप कहीं बाहर तशरीफ ले जाते थे, दूर चले जाते थे। हजरत अलाउल हक पंडवी ने आपको इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, कसम खुदा की कि उस जमाने में गौसियत कुबरा की बुलंद मंजिल पर आपको फाइज फरमा दिया, वलियों का सरदार बना दिया, अब्ताब का सरदार बना दिया। ये हजरत मखदूम सिमना की जात है। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से जाम पिया और इतना पिया, इतना पिया कि आपको महबूबे इज़्दानी का खिताब अता हो गया। और ये महबूबे इज़्दानी सिर्फ हम और आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने फतावा रज़विया में मखदूमे सिमना का नाम लिखा है तो महबूबे यज़दानी से याद फरमाया है, महबूबे यज़दानी से याद फरमाया है। हज़रात ये है हजरत मखदूमे सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीम जात। वहां से आप फैज़याब हुए। फैज़याब होने के बाद आपको वो मकाम अता फरमाया गया, वहीं से जहांगीर का खिताब मिला, वहीं से आपको महबूबे इज़्दानी के अजीम मनसब पर फाइज किया गया। हजरत मखदूमे सिमना वहां पीरो मुर्शिद की बारगाह की इजाजत से आप इलाका जौनपुर के लिए निकले और जौनपुर की तरफ से चलते चलते हजरात मखदूमे सिमना रूहाबाद की जमीन पर तशरीफ ले गए, जहां जंगल है, जहां झाड़ है, जहां दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं है। आज आप जाकर देखो, क्या आज भी वहां जंगल है? क्या आज भी वहां झाड़ है? क्या आज भी वहां लोग मौजूद नहीं है? नहीं, एक आबो गया वाली जमीन पर हजरत मखदूमे सिमना तशरीफ ले गए। काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करते रहे और परवरदिगार आलम ने उस जमीन को आबाद फरमा दिया, जन्नत निशान बना दिया। ये मखदूमे सिमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप वहां तशरीफ ले गए। आप जानते हैं मखदूमे पाक का मकाम क्या था? 12 साल तक, कितने सालों तक अल्लाह ने जमीन और आसमान के खजानों की कुंजी आपको अता फरमा दी थी। क्या? जमीन और आसमान के खजानों की कुंजी अता फरमा दी थी, लेकिन आपने उसमें कभी भी तसर्रुफ नहीं फरमाया। आपका मकाम क्या था? आप खुद फरमाते हैं मेरे मालिक ने मुझे मौत और हयात पर इख्तियार दे दिया है, चाहूं तो मरो, न चाहूं तो न मरूं, अगर मैं चाहूं तो क़यामत तक जिंदा रहूं। लेकिन मखदूमे पाक ने अपनी जिंदगी पर मौत को तरजीह दी है, इसलिए कि असल मौत यह है कि मरने के
ہے. حضرت مخدوم سمنا کو موت و حیات پر رب نے اختیار عطا فرمائی تھی. آپ اتنے بڑے ذہین تھے, خود فرماتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی کی 500 عربی کتابیں میں نے دیکھی ہے. مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں, محی الدین ابن عربی کی 500 کتابیں میں نے دیکھی ہے, ان میں سے 250 کتابیں ایسی ہے کہ جس کا دیباچہ اور جس کا خطبہ مجھے زبانی یاد ہے. اللہ اکبر. یہ مخدوم پاک کا علمی مقام تھا. اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم, اپنے زمانے کے اتنے بڑے عابد, اور علم سے دوستی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ, جن سے آپ کا سلسلہ چلا ہے, جن سے آپ کا خاندان آگے بڑھا ہے, حضرت عبدالرزاق نور العین سرکار مخدوم پاک کی صلبی اولاد نہیں ہے, روحانی اولاد ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی صلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں, لیکن میں نے عبدالرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے, اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے. یہ مخدوم الآفات حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین کی ذات ہے. حضرات, حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین کے علم کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا, آپ نے انہیں پڑھایا. حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین بھی 1 سال میں حافظ قرآن بن گئے. آپ کو عالم بنایا گیا, آپ کو فاضل بنایا گیا, آپ کو محقق, محدث, مفسر, فقیہ بنایا گیا, آپ کو شب زندہ دار عابد بنایا گیا, آپ کو اللہ کے قرب کی منزل تک پہنچایا گیا. لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں. اور اس سفر میں حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین آپ کے ساتھ ہے. حضرات, اسی سفر میں بہت سے علماء ہے. ایک بہت بڑے عالم اس زمانے کے مولانا رمان الباری صاحب حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی بھی ان کے ساتھ ہے. حضرات, حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی کچھ ظاہری علوم کو جانتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی علوم جسے عصری علوم کہتے ہیں. حضرت عبدالرزاق نور العین کی ان سے بحث ہونے لگی. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا, درس و تدریس اور بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری ہوا. حضرت سیدنا نور العین ان سے استفادہ کرنے لگے. حضرت مخدوم سمنا اس سفر میں چلتے رہے. جو ہی ساحل تک پہنچے, حضرت مولانا جمال الدین بدخشانی تجارت کا مال لے کر ملک روم جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ تجارت کا مال لے کر ملک روم جا رہے تھے. اور آپ کا معاملہ یہ تھا, روم میں اپنا سامان بیچتے اور پھر وہاں سے کوئی سامان خریدتے, اسے لے کر واپس لوٹتے, پھر ملک چین جاتے. مطلب یہاں کا سامان روم لے جا رہے ہیں, روم سے لا کر چین میں خرید و فروخت کرتے. جو ہی ساحل پہ پہنچے, سرکار مخدوم سمنا کو لگا کہ ابھی بیٹے عبدالرزاق نور العین کی پیاس نہیں بجھی ہے, انہیں اور بھی علم چاہیے. ان کا شوق بڑھتا جا رہا ہے, ان کا ان کے تجسس میں اضافہ ہوا جا رہا ہے. سرکار مخدوم سمنا فرماتے ہیں, مولانا جمال الدین بدخشانی, یہ میرا بیٹا آپ سے اور بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہے. اپنے غلاموں سے فرمایا, ذرا مولانا جمال الدین کے مال کا حساب لگاؤ. ان کے پاس جو مال تجارت ہے یہ روم میں لے آ کر بیچیں گے, وہاں سے واپس ہوں گے چین میں لے آ کر بیچیں گے. ان کے سامان کی قیمت کیا ہوگی, سامان کی قیمت کیا ہوگی؟ حضرات ذرا آپ بتائیں. اس کا اندازہ لگایا گیا تو لوگوں نے یہ اندازہ پیش کیا کہ ان کے سامان کی کل قیمت 1,30,000 درہم ہوتے ہیں, دینار ہوتے ہیں. کتنے؟ 1,30,000 دینار. حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں, آپ کو اب روم جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے غلاموں, میری گدڑی میں دیکھو کتنے درہم یا دینار رکھے ہوئے ہیں, وہ مولانا جمال الدین بدخشانی کو دے دو تاکہ انہیں خسارے کا سامان نہ کرنا پڑے, تاکہ انہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے. گدڑی سے جو ہی ان کے خزانے سے پیسے نکالے گئے, دینار نکالے گئے, تو قسم خدا کی جتنی قیمت ان کے مال کی بنتی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہی 1,30,000 دینار مخدوم پاک کے خزانے سے نکلے ہیں. مخدوم پاک نے فرمایا, پھر دیر کس بات کی ہے, یہ مال مولانا جمال الدین کو دے دیا جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ علم کے لیے چاہے زمین بیچنی پڑے زمین بیچ دو. مال کی اہمیت نہیں ہے, جو اہمیت علم کی ہے, جو اہمیت علم کی ہے, نالج. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ حضرات ممبر شریف پر ہندوستان کے وہ عظیم نعت کے دیوان شاعر سرخان رسول شاعر ملک ہندوستان عالمگیر شہرت یافتہ شاعر حضرت اسد اقبال کلکتوی کی آمد ہو رہی ہے. میں سامعین سے گزارش کروں گا آپ بیٹھے رہیں, ممبر شریف پر ہمارے طلباء ہمارے احباب کھڑے ہو کر استقبال کریں. شاعر اہل سنت حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. سارا مجمع نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر, پوری ایمانداری کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت اسد اقبال کلکتوی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرات, جس لہجے کو سننے کا آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے وہ عظیم الشان لہجہ ممبر شریف پر عطائے سرکار حضور تاج الشریعہ حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب کے